صبح سویرے لاہور پر دھند کا بسیرا، راستے دھندلا گئے، مضافاتی علاقوں میں بھی دھند کا راج۔ لاہور سے مختلف شہروں کو جانے والی موٹر ویز بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند اور موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق ڈرائیور محتاط ہو کر گاڑی چلائیں، فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں، دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ لاہور میں سردی کی شدت برقرار، درجہ حرارت گر گیا۔ صبح سویرے شہر کا درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ آج دن کے اوقات میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش برسانے والے نظام کی آمد کی نوید سنا دی ہے۔ 29 دسمبر سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلائی، دھند کے ساتھ لاہور پر اسموگ کا راج برقرار۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا پوری دنیا میں دوسرا نمبر۔ صبح سویرے لاہور میں آلودگی کی شرح 383 ریکارڈ کی گئی۔ کنٹونمنٹ کے علاقوں نے پورے شہر کو آلودگی میں پیچھے چھوڑ دیا، انڈیکس 683 ریکارڈ۔ برکی روڈ پر فضائی آلودگی کی شرح 368، عسکری 10 میں 285، DHA فیز 6 میں 270 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں خشک موسم کے باعث وبائی امراض کا حملہ، شہری نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور الرجی جیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بچے اور بزرگ سب سے زیادہ متاثر۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریضوں کا رش، طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ لاہور میں منکی پوکس کے مزید 2 نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی۔ میو ہسپتال میں زیر علاج 40 سالہ خاتون اور 45 سالہ مرد منکی پوکس کا شکار ہوئے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق منکی پوکس کے مریضوں کی کوئی ٹریول ہسٹری موجود نہیں ہے۔ شہر میں اب تک منکی پوکس کے 17 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کا حکم۔ پولیس اور تعلیمی اداروں سمیت سرکاری بسوں کے خلاف بھی ایکشن لینے کی ہدایت۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر ناصر باغ کے تحفظ کے لیے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے بارے میں دائر درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ 3 دن کے لیے جو ہے وہ پتنگ بازی ہوگی صرف اور صرف لاہور کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بسنت کہیں نہیں ہو سکتی، اور باقاعدہ مینوفیکچرنگ کے لیے جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے۔ جو مینوفیکچررز ہیں وہ اسپیشلی ڈورے تیار کریں گے، وہ ڈورے جو SOPs کے مطابق ہیں، جس سے کسی کے گلے نہیں کٹ سکتے۔ پتنگ جو ہے اس کا ایک سائز مقرر کیا گیا ہے، اس سائز سے بڑی پتنگ جو ہے وہ نہیں اڑا جا سکے گی۔ لاہور میں صرف 3 دن بسنت کی اجازت ہوگی۔ پتنگ اور ڈور مخصوص پوائنٹس پر ملے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں، حکومت نے مینوفیکچررز کو ڈور تیار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پتنگوں کا سائز بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس اور ٹرانسپورٹر سے پلان مانگ لیا ہے۔ کوشش ہے کہ 3 روز لوگ موٹر سائیکل کا استعمال کم سے کم کریں۔ کچھ علاقوں میں شاید موٹر سائیکل جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بسنت پر تعطیل کا فیصلہ بھی جلد ہو جائے گا۔ رولز پر عمل نہ کرنے والوں کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زیادہ سیفسٹ جو ہے وہ سٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب پولیس کے 2024 اور 25 کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلا جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن تھا کہ اکوپڈ ہونا چاہیے۔ پولیس جب تک اکوپڈ نہیں ہوگی، جب تک اگر کچے دہشت گرد ہوں، ان کے پاس کوڈ کاپٹرز ہوں گے، اور ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ بیچارے مٹی کے ٹیلوں کے پیچھے جو ہے وہ ایک کوئی مطلب 1947 کی کوئی گن لے کے بیٹھے ہوں گے، تو وہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ خیبر پختونخوا کے وزراء کی بد زبانی کے باوجود ہمارا ظرف ہے کہ وہ یہاں پر ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے جو کیا پوری قوم نے دیکھ لیا۔ ان کے لیے جنگلی لفظ سے زیادہ محتاط کوئی لفظ نہیں تھا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی گھن گرج، کہا کہ پنجاب میں منشیات فروشوں کا خاتمہ اور جرائم میں واضح کمی آئی ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر کا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ پوری دنیا مریم نواز کے کاموں کی تعریف کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ KPK سہیل افریدی کا دورہ لاہور۔
PTI कारकुनान को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। थाना शादमान, थाना गालिब मार्केट और थाना गुलबर्ग में अलग अलग मुकदमात दर्ज। मतन के मुताबिक हुसैन चौक पर 30 से 35 अफराद एहतजाज और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई तो डंडों से मुसल्ला अफराद ने ज़द-ओ-क़ौफ किया। नामालूम अफराद ने रोड ब्लॉक की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उधर लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदारान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गार्ड्स की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिराज अकीदत। कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अहद का नाम है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कौमी और सियासी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत और जमहूरियत की इलामत थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। गवर्नर पंजाब का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर इन्हें खिराज अकीदत। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मुल्की इस्तेहकाम और जमहूरियत के तसलसल के लिए कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खून से इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद आज भी पार्टी कारकुनान के दिलों पर राज कर रही है। 27 दिसंबर हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तानी सियासत पर अनमिट जो हैं वो नकूश छोड़े। मैं उनको बहैसियत एक सियासतदान जब देखता हूँ, एक माँ के हवाले से देखता हूँ, एक बहन के हवाले से देखता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जो सियासत की दुनिया में उन्होंने सियासत का रुख मोड़ दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐसी अजीम शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत का रुख मोड़ दिया। जिस दौर में कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था, इसमें शहीद मोहतरमा मैदान अमल में निकली। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मेहनत, सियासत में सच्चाई और क़यादत के आला नमूने के ज़रिए अपनी जगह बनाई। दाखिली तौर पर हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि बाज़ लोगों का हदफ जो है वो यानी यहाँ तक चले गए हैं कि वो हिंदुस्तान की जारहियत के लिए जवाब तलाश कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक दुश्मन ने आप पर जारहियत की और अल्लाह ताला ने आपको फातेह बनाया। वो अपने आप को कहते पाकिस्तानी है, लेकिन उनसे पाकिस्तान की फतह जो है वो हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो चुकी। आलमी रेटिंग एजेंसियां हमारी तरक्की की रफ्तार की मुआतरिफ हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कुछ अनासिर को पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह हजम नहीं हो रही। यहाँ तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। झूठ का बयानिया ज़्यादा देर तक नहीं चलता। इटली पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों का कोटा मुकर करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि इटली से आइंदा 3 साल के लिए पाकिस्तान के लिए 10,500 नौकरियों का कोटा हासिल कर लिया है। तवील मेहनत के बाद इटली में पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़िम इकबाल सिप्रा से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात की गई। टैक्स कलेक्शन सिस्टम को शिफाफ और मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख़याल। वफ़द का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PITB और वर्ल्ड बैंक डिजिटल डेटाबेस पर मुश्तरका काम करने पर इत्तेफाक। पंजाब में 50 छोटे बिजनेस सेक्टर्स को डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने पर भी मदद फराहम की जाएगी। 75वीं यौम आज़ादी पर 75 रुपये के यादगारी करेंसी नोट से मुतल्लिक तहकीकात। 1,96,86,63,000 के गैर ज़रूरी अखराजात किए गए। भारी अखराजात के बावजूद 75 रुपये के नोट की अवामी सतह पर मकबूलियत ना होने के बराबर रही। इसमें जो बॉयज़ का रिज़ल्ट है, बॉयज़ जो टोटल अपीयर हुए थे वो 29,953 बच्चे लड़के जो है वो अपीयर हुए और उनका रिज़ल्ट आया 30.44%। 30.44% रिज़ल्ट रहा है लड़कों का। और लड़कियां जो टोटल अपीयर हुई थी 21,896।
21,896 لڑکیوں نے اس سال پیپر دیا ہے سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کا، اور لڑکیوں کا رزلٹ کافی بہتر ہے ان کمپیریزن ود دا بوائز. لڑکیوں کا رزلٹ ہے 43.18%. انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 سیکنڈ اینول کے نتائج کا اعلان. رواں سال امتحان میں 50,085 امیدواروں نے شرکت کی. امتحان میں 17,953 امیدوار کامیاب ہوئے. کامیابی کا تناسب 35.85% رہا. 32,132 امیدوار فیل ہو گئے. سیکریٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے نتائج کا اعلان کیا. پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان کر دیا. محکمہ خزانہ لوکل فنڈ آڈٹ میں آڈیٹر کی 4 اسامیوں پر 4 امیدوار کامیاب. پنجاب پولیس شیخوپورہ ریجن میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی 112 اسامیوں پر 111 امیدواروں کی کامیابی ملی. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر کی 7 اسامیوں پر 7 امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا. واسا ملازمین کے بچوں کے لیے اسکول بنانے کا فیصلہ. دوران ڈیوٹی وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی. واسا اپنی اراضی پر انٹرنیشنل لیول کا اسکول تعمیر کرے گا. سینیٹیشن ورکرز کے بچوں کا خاص خیال رکھا جائے گا. محکمہ تعلیم کی خدمات بھی لی جائیں گی. شہریوں کے لیے خوشخبری. رہائشی اور کمرشل پلاٹ آسان اقساط پر دستیاب ہوں گے. ایل ڈی اے پلاٹوں کی قرعہ اندازی کے شیڈول کا اجرا کر دیا. پلاٹوں کی کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی 24 فروری کو ہوگی. جوہر ٹاؤن، ایل ڈی اے سٹی، چائنا اسکیم، گجرپورہ، سبززار اور محرن مال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس آسان اقساط پر قرعہ اندازی میں رکھے گئے ہیں. تجاوزات ہٹائیں، سفر آسان بنائیں. شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن. کارروائی مال روڈ، فیروز پروٹ، لبرٹی، ملتان روڈ اور شہر کی اہم مارکیٹوں میں کی گئی. 1190 تجاوزات اور 3457 غیر قانونی تشہیری مواد اتار دیے گئے. کارروائیوں کی نگرانی میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن کاشف جلیل نے کی. ڈی سی لاہور کا تحصیل راوی کا دورہ. شاہدرہ، سوئی گیس چوک، محمدی محلہ، کھوکر پنڈ اور ملحقہ آبادیوں میں لوگوں کے مسائل سنے. سید موسیٰ رضا نے ترقیاتی کاموں، صفائی اور سیوریج انتظامات کا جائزہ لیا. ڈی سی کا گلیوں اور شاہراہوں پر موجود تعمیراتی ملبہ فوری ہٹانے کا حکم. عوام کو بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کا مشن. وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس. پنجاب کے ہسپتال میں HR سمیت طبی سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا. کوٹ خواجہ سعید یکی گیٹ اور سعید مٹھا ہسپتال میں HR کے مسائل بھی زیر غور آئے. وزرائے صحت کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو ہر صورت پورا کرنے کا عزم. کہا کہ ہسپتال میں اسٹاف کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا. چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کا بزرگ خاتون کے قتل کا نوٹس. DIG انویسٹیگیشن سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. کہا کہ ملزم کو قانون کے مطابق سخت سزا یقینی بنائیں گے. پولیس کے مطابق ملزم اپنی ساس کی تدفین تک تمام کاموں میں بھی پیش رہا. غارت کے نام پر بہن کو قتل کرنے والے مجرم بھائی کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے مجرم ایاز عادل کی اپیل پر 42 صفات کا فیصلہ جاری کر دیا. پولیس کے سامنے ملزم کے اعتراف جرم کو شہادت کا حصہ بنانے کی تجویز. حکومت کو قانون میں تبدیلی کے لیے مختلف تجاویز بھی دے دی. پنجاب آلریڈی بہت سارے اقدامات کر رہی تھی. چونکہ میرا اس سے پیشتر ایکسپیرینس تھا، میں ایڈیشنل سیکرٹری جیل خانہ جات ہی رہا تھا، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا جیلوں میں فیکٹریاں چل رہی تھیں. ہم نے اس میں کچھ کوشش بھی کی اپنی کہ مزید جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں. تو یہاں پہ آنے کے بعد پھر جو ایتھم ہے اس کی باقاعدہ کلاسز ہم نے 9 جیلوں کے بیچ میں شروع کروا دی. اب ہمارے جو ٹرینرز ہیں وہ ایک ماہ کا سرٹیفکیٹ والا کورس جو ہے وہ وہاں پہ کروا رہے ہیں. ہم نے پنجاب حکومت کے تعاون سے 2025 میں بہت سے سنگی میل عبور کیے ہیں. MD پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن عاصم رضا کہتے ہیں کہ پنجاب کی 9 جیلوں میں قیدیوں کو انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے زیر اہتمام تربیت بھی دے رہے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का एक्स पर पैगाम, कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो 3 साल पुरानी है, जब मैंने मेलबर्न में घुटने की सर्जरी करवाई थी। चौधरी शाफी हुसैन की ज़रिए सदारत कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का इजलास। भारत का झंडा लहराने पर उबैदुल्ला पर ताहयात पाबंदी की तौसीक कर दी गई। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, खिलाड़ी को पाबंदी के खिलाफ अपील का हक हासिल होगा। किसी खिलाड़ी को बगैर एनओसी के बैरून मुल्क खेलने की इजाज़त नहीं होगी।